جس نے تم پر یہ کتاب اتاری اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر گفتگو کی جاتی ہے جن میں فقہی موضوعات شامل ہوتے ہیں۔ فقہی حوالے سے وہ آیت مبارکہ کہ جو حلال و حرام کو بیان کرتی ہیں، ہم اس سلسلے کے اندر ان کو زیر بحث لا کر فقہی احکام بطور خاص سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے سلسلے میں عام طور پر ایک ہی آیت مبارکہ شامل ہوتی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اس کے تفسیری نکات، اس کا ربط، اس کا شان نزول، اس کے حوالے سے بیان کیے گئے مفسرین اکرام کے نکات، ان امور کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کا۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے۔ اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم دنیا اور آخرت کے کام سوچ کر کرو۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت مبارکہ کے دو حصے ہیں، یعنی دو سوالات کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ پہلے سوال کا تعلق تھا شراب اور جوئے سے، اور دوسرے سوال کا تعلق تھا کہ زکوٰۃ کس قدر فرض ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال نکالنا کس قدر فرض ہے۔ تو دوسرے سوال کا جواب جو دیا گیا وہ آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں دیا گیا، قل العفو، اس سے دوسرے سوال کا جواب دیا گیا۔ اور جو پہلا سوال تھا کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق آیت مبارکہ کے ابتدا میں ہی حکم بیان کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ اے محبوب علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ سوال کرنے والے مسلمان تھے، بلکہ مسلمانوں کا ایک وفد جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شراب اور جوئے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو نبی اکرم علیہ السلام انتظار فرماتے ہیں اور اللہ رب العزت یہ آیت مبارکہ نازل فرماتا ہے۔ سوال نبی اکرم علیہ السلام سے ہوا اور جواب اللہ رب العزت نے خود دیا، اور اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ جواب عطا فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں یہ بیان کیا گیا کہ شراب جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے، اس میں مفاسد ہیں، خرابیاں ہیں، اس میں خامیاں ہیں، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے۔ البتہ اس آیت مبارکہ میں شراب کو حتمی طور پر حرام قرار نہیں دیا گیا۔ حرام ایک اور آیت مبارکہ میں قرار دیا گیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے حتمی طور پر شراب کو حرام قرار دیا۔ تو پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے یعنی اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں شراب کی خرابیوں کو بیان کیا، جوئے کی خرابیوں کو بیان کیا۔ آئیے اپنے موضوع کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا موضوع کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ قرآن کی روشنی،
آیت مبارکہ کے ضمن میں زیر بحث لائے جانے والے نکات: نمبر 1، آیت مبارکہ کے پہلے حصے کا شان نزول۔ نمبر 2، شراب کی ممانعت کتنے مراحل میں نازل ہوئی۔ نمبر 3، شراب سے متعلق فقہی احکام کیا ہیں۔ نمبر 4، شراب پینے میں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ نمبر 5، جوا کیا ہوتا ہے۔ نمبر 6، جوئے سے متعلق فقہی احکام کیا ہیں۔ نمبر 7، جوئے میں کیا کیا خرابیاں ہیں۔ نمبر 8، آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ شراب کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ہمارا اگلا موضوع کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آج کے سلسلے میں ہم کن موضوعات پر گفتگو کریں گے اور کن نکات پر گفتگو کرتے ہوئے سلسلہ مکمل کریں گے۔ شراب ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم شراب کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کا ایک قطرہ اگر کنویں میں پڑ جائے، اس جگہ مینارہ بنایا جائے، میں اس مینارے پر چڑھ کر اذان نہ کہوں۔ اگر شراب کا قطرہ کسی دریا میں گر جائے اور دریا خشک ہو جائے، وہاں سے کھیتی اگے، میں اس کھیتی سے حاصل ہونے والے اناج کو استعمال نہ فرماؤں، بلکہ فرمایا کہ اس اناج میں اپنے جانور نہ چراؤں۔ تو شراب کی خباثت اور شراب کی جو برائی ہے اس کو بیان کیا گیا۔ تو شراب کے حوالے سے ہمارا اگلا نقطہ یہ تھا کہ شراب کی جو ممانعت ہے وہ کتنے مراحل میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو احکامات نازل فرمائے ہیں، ان احکامات کے اندر بعض احکامات کے اندر تدریج رکھی ہے۔ بعض احکام ایسے تھے کہ فوری طور پر نازل فرما دیے اور وہ نافذ العمل رہے، بعض اعمال ایسے تھے کہ ان سے تدریجاً منع کیا گیا، جیسا کہ سود کا معاملہ ہے۔ سود کے حوالے سے بھی تدریجی طور پر سود سے مسلمانوں کو روکا گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حتمی ممانعت بیان کر دی گئی۔ شراب کے حوالے سے مفسرین نے لکھا کہ 3 ادوار ایسے آئے ہیں شراب کے تعلق سے۔ پہلا دور یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے روکا، اور مسلمانوں کے اندر یہ ذہن پیدا ہوا، یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور جن کی طبیعتوں میں شراب رچی بسی ہوئی تھی، یہ ذہن پیدا ہوا کہ شراب بری چیز ہے، اور عبادت جیسا جو عظیم کام ہے، اس حالت میں، اس کیفیت میں، اس پاکی کے کام میں شراب پی کر آنا بہت غلط بات ہے، یہ احساس پیدا ہوا۔ اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ میں، یعنی یہ جو نماز کی حالت میں شراب، نماز پڑھتے ہوئے شراب کی حالت میں جو ممانعت بیان کی گئی، سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 علماء نے لکھی کہ اس میں یہ بیان کیا گیا کہ شیطان شراب کے ذریعے، جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، تمہارے درمیان خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ احساس دلا کر جو شراب کی شناعت تھی، قباحت تھی، خرابی تھی، برائی تھی، اس کے اندر جو فساد کا پہلو تھا، اس پہلو کو بیان کیا گیا۔ اور حتمی طور پر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ ہی کے اندر ایک اور آیت مبارکہ میں حتمی طور پر شراب کی حرمت بیان کر دی، اس کا ناپاک ہونا بیان کر دیا، اور اس سے مکمل اجتناب کرنے کا حکم بیان کر دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی کون سی آیت مبارکہ ہے جس میں شراب کے حوالے سے مکمل طور پر حرمت بیان کی گئی۔ میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، پانسے، بت، یہ ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان کاموں سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ تو اس آیت مبارکہ میں حتمی طور پر شراب کی حرمت کو بیان کر دیا گیا۔ اگلے موضوع، یعنی یہاں بات یہ ہو رہی تھی کہ شراب 3 مراحل میں اس کی جو حرمت ہے وہ بیان کی گئی۔ میں تفاسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک کتاب میں مجھے پڑھنے کو ملا کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے ساتھ اکرام اور احسان کا معاملہ
غایت درجے کا فرمایا. یعنی اللہ رب العزت نے جتنی یعنی اضافی طور پر عرض کیا ہے کہ جتنی عزت افزائی اس امت کو دی ہے دیگر امتوں کو وہ عزت افزائی نہیں ملی. یعنی اس امت کے حوالے سے اللہ رب العزت اگر بعض احکام ایسے احکام جو مزاج میں جن کا خلاف رچا بسا ہوا تھا اگر ممانعت وارد کرتا ہے تو تدریجاً وارد کرتا ہے، ایک ساتھ وارد نہیں کرتا. وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ حاکم ہے، وہ ہم سب کا بنانے والا ہے. وہ چاہتا تو یہ بیان کر دیتا کہ شراب سے بچنا ہے، فوراً بچا جا سکتا تھا، مسلمان اس پر عمل کرتے. لیکن اللہ رب العزت نے ناتوانی کا احساس کیا. اللہ رب العزت نے جو انسانی کمزوری ہے اس کا اللہ رب العزت نے ناتوانی کی بنا پر احساس لفظ میں بول گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی ناتوانی کی بنا پر، کمزوری کی بنا پر ہم پر یہ رحم کیا کہ ابتداءً شراب کے حوالے سے جو مسائل کا بیان ہوا وہ تدریجی طور پر بیان ہوا. اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ شراب کے حوالے سے فقہی احکام کیا ہیں. شراب کے فقہی احکام یہ ہیں کہ شراب پینا حرام ہے، اور حرام کام کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک حرام کام مثال کے طور پر جھوٹ بولنا ہے، ایک حرام کام غیبت کرنا ہے. لیکن جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. بعض اوقات حقوق العباد بھی متعلق ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جس شخص کی غیبت کی گئی اگر اسے پتہ چل گیا کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے تو اب حق عبد تلف کرنے کا معاملہ بھی ہوگا، اور حق عبد تلف کرنے کی صورت میں اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی. لیکن پھر بھی یہ معاملہ باہم افہام و تفہیم سے حل ہو جاتا ہے. لیکن کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جہاں پر قضا کی طرف معاملہ جاتا ہے، اور وہاں پر حاکم کا جو نائب اور نمائندہ ہے قاضی، وہ پھر اس جرم کے کرنے والے کو سزا دیتا ہے، وہاں معافی نہیں دی جاتی. تو سزائیں جو ہیں اسلامی سزائیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک وہ سزائیں ہیں جنہیں حدود کہا جاتا ہے، دوسری وہ سزائیں ہیں کہ جنہیں تعزیر کہا جاتا ہے. تعزیر کا جو معاملہ ہے قاضی کی ثوابدید پر ہوتا ہے. قاضی جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سزا دے، عدالت جب تک لگی ہے اس وقت تک کی سزا دے، قاضی چاہے تو 1 مہینے کے لیے جیل بھیج دے. تو بہت ساری سزائیں ایسی ہیں جن کا تعلق تعزیر سے ہوتا ہے، قاضی کی ثوابدید پر ہوتا ہے، اور خود قاضی کے لیے آداب بیان کیے ہوتے ہیں کہ اسے کتنی تعزیر کرنی ہے اور کتنی تعزیر نہیں کرنی. لیکن سزاؤں کا جو دوسری کیٹیگری ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ان امور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بیان کر دیا یا اللہ کے رسول نے جس چیز کو بیان کر دیا اسے ہی فالو کرنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کرنی. شراب کے حوالے سے بھی جو سزا ہے اس کا تعلق حدود سے ہے. شراب کے اندر جو حدود کا معاملہ ہے یہ 80 کوڑوں کا معاملہ عہد صحابہ سے ہی چلا آ رہا ہے. اور شراب کے حوالے سے علماء احناف نے بیان کیا کہ اگر کوئی انگور کی شراب پیتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ خمر آیا ہے، اور خمر کہتے ہیں انگور سے بنائے جانے والی شراب کو. اگر کوئی انگور کی شراب پیتا ہے تو انگور کی شراب 1 قطرہ پیے یا زیادہ پیے، بہرحال اسے قاضی 80 کوڑوں کی سزا دے گا. اور اگر کسی اور چیز سے بنی ہوئی شراب پیتا ہے، اگر نشہ کی کیفیت تھی، اتنی پی کر نشہ آیا تھا، تو پھر 80 کوڑوں کی سزا دے گا، اس سے کم میں 80 کوڑوں کی سزا نہیں دے گا. لیکن یہ بات طے ہے کہ شراب کسی بھی قسم کی ہو، انگور سے بنی ہوئی ہو، چقندر سے بنی ہوئی ہو، وہ گنے سے یعنی شوگر کین سے بنی ہوئی ہو، بہرحال اس کا 1 قطرہ پینا بھی حرام ہے، اور وہ شراب ناپاک ہے. شراب کا دوسرا فقہی حکم یہی ہے کہ شراب ناپاک بھی ہوتی ہے. کپڑوں پر لگ جائے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، منہ کے اندر اگر پی ہے تو منہ کا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا. تو شراب کے حوالے سے دوسرا فقہی حکم یہ ہے کہ شراب ناپاک بھی ہوتی ہے. تیسرا فقہی حکم یہ ہے کہ شراب کا خریدنا، بیچنا، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی یہ سب ناجائز امور ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حرام آمدنی کہلاتی ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کے حوالے سے 10 شخصوں پر لعنت فرمائی. بنانے والے پر، نمبر 2 بنوانے والے پر، نمبر 3
پینے والے پر، نمبر 4 اٹھانے والے پر، نمبر 5 جس کے پاس اٹھا کر پیش کی گئی، نمبر 6 پلانے والے پر یعنی جو پلانے کے لیے آیا، نمبر 7 بیچنے والا، نمبر 8 اس کے دام کھانے والا، نمبر 9 خریدنے والا، اور نمبر 10 جس کے لیے خریدی گئی۔ یعنی شراب ایک تو ہے پینے اور پلانے والا، بیچنے اور خریدنے والا، اس کے علاوہ جو متعلقین ہیں جو اس گناہ کے کام میں معاون اور مددگار بنتے ہیں ان پر بھی لعنت کی گئی۔ شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمان شراب سے مکمل طور پر دور رہے، یہ نہیں کہ جناب میں نہیں پیتا، بلکہ بیچنے سے بھی دور رہے، خریدنے سے بھی دور رہے، اگر کوئی ویٹر ہے تو وہ پیش کرنے سے بھی دور رہے۔ شراب کے حوالے سے مسلمان کو مکمل طور پر لا تعلق رہنا ہے، دور رہنا ہے، کسی قسم کی کوئی ممانت یعنی کسی قسم کی کوئی اعانت اور معاونت نہیں کرنی، یہ بے حد ضروری ہے۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی آمدنی حاصل کرتا ہے تو وہ آمدنی حرام آمدنی کہلائے گی، اس آمدنی کا بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کیا جانا یعنی مستحق زکوٰۃ کو دیا جانا ضروری ہے۔ اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے شراب کے حوالے سے کہ شراب کے اندر بے پناہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، شراب ایک انتہائی مضر اور نقصان دہ چیز ہے۔ آخر یعنی ہم لاجک کی طرف تو بعد میں جائیں گے، ہمارے لیے سب سے بڑی لاجک تو یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، لیکن یعنی ایک بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، ہمیں شراب سے بچنا ہے، دور رہنا ہے، اس کے نزدیک نہیں جانا۔ تو پہلی جو خرابی ہے وہ دینی اعتبار سے ہے کہ شراب پینے والا، شراب کا کاروبار کرنے والا یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، دینی اعتبار سے ایسا کام کرتا ہے جس کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نشہ والی چیز حرام ہے، یعنی جو بھی چیز نشہ دے وہ حرام ہے۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ۔ اب اس دن جہنمیوں کا نچوڑ کیا ہوگا؟ خون اور پی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ تو شراب کی جو شناعت ہے، خرابی ہے، بگاڑ ہے، اور اس کے پینے سے جو اخروی سزائیں ہیں اس کا اندازہ لگائیے کہ بروز قیامت شراب پینے والے کو کس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر نشہ والی چیز خمر ہے، یعنی اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ جو شخص دنیا میں شراب پیے اس پر مداومت کرے، اس پر مداومت کرتا ہوا مرے اور توبہ نہ کرے وہ آخرت کی شراب نہیں پیے گا۔ شراب پینے کے حوالے سے پہلا مرحلہ ہے کہ دینی طور پر اس میں خرابیاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی، پھر آخرت کے اندر پشیمانی، آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے محرومی، اور بہت ساری اخروی خرابیاں، دینی خرابیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب آتے ہیں دنیاوی خرابیوں کی طرف، تو علماء نے اس کی بہت ساری دنیاوی خرابیاں بیان کی ہیں۔ پہلی خرابی ہے صحت کی خرابی۔ شراب پینے والا مختلف طرح کے عوارض جسمانیہ سے کا لاحق مطلب کہ شکار ہو جاتا ہے اور بہت سارے امراض اسے گھیر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو وہ شراب ہوتی ہے جو عام طور پر اس کو دنیا دار لوگ مہنگی شراب کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب مہنگی شراب پینے سے بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی، اس کے پینے سے بھی بہت سارے امراض لاحق ہوتے ہیں اور انسان جو ہے وہ بیماریوں کا گھر بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو عام طور پر لوگ سستی شراب بھی پیتے ہیں، جسے کچی شراب بھی کہتے ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ عید بقرعید کے موقع پر یا مختلف طرح کے تہواروں کے موقع پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو شراب کی طرف دوڑتے ہیں، اور پھر اخباروں میں اموات آتی ہیں کہ جناب شراب پینے سے اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ٹھیک ہے،
لوگ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو وہ شراب بنی ہوئی اس اسٹینڈرڈ کی نہیں تھی. اگرچہ کہ اس اسٹینڈرڈ کی بنی ہوئی ہو تب بھی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شراب پینے میں صحت کی خرابیوں کے پہلو موجود ہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا. شراب کی دوسری جو خرابی ہے وہ ہے عقل کے اندر خلل کا آنا. اس سے عقل متاثر ہوتی ہے اور انسان جنون کی طرف بڑھتا ہے. انسان کی طبیعت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس پر فرق پڑتا ہے اور انسان کی جو عقل ہے وہ آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف بڑھتی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کے بارے میں نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی 4 باتیں پسند ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے پوچھا اے جعفر تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ مجھے پتا ہے اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری عقل ضائع ہو. فرمایا کہ میں نے کبھی بت پرستی نہیں کی, کبھی بت کے قریب نہیں گیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پتھروں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, کسی قسم کا نفع اور نقصان نہیں دے سکتے. فرمایا کہ میں کبھی زنا کے قریب نہیں گیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو زنا ہے یہ ایک فحش کام ہے اور بے غیرتی کا کام ہے. میں نے کبھی اس کے قریب جانا گوارا نہیں کیا. فرمایا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ میں اس کو کمینہ پن شمار کرتا ہوں, لہٰذا میں اس عمل سے دور رہا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شراب کے اندر عقل کے زوال کا پہلو موجود ہے. اس سے عقل کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اعلیٰ درجے کی متاثر ہوتی ہیں. تیسری خرابی ہے مال کا ضیاع. اب جس کو یہ شوق پڑا ہے اس کے مال کا ایک بڑا حصہ شراب میں چلا جائے گا. بطور خاص جن کی آمدنیاں کم ہوتی ہیں ان کے گھروں میں جا کر دیکھیے کیسی دشواریاں ہوتی ہیں کہ 500,000 کی آمدنی ہے اور جناب 200-400 تو شراب میں چلے جاتے ہیں. اور جب دیکھو تقاریب ہوئیں اور شراب کی نظر مال کا ایک بڑا حصہ ہو گیا تو شراب ایک ایسا شوق ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں لیکن مالی نقصان اس کے اندر ضرور ہوتا ہے. ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ اس کے اندر لڑائی اور جھگڑے کا معاملہ پایا جاتا ہے, فساد کا معاملہ پایا جاتا ہے. علماء نے یہاں ایک نقطے پر بحث کی کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر. اے محبوب علیہ السلام لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر, آپ فرما دیجئے اس میں بڑا گناہ ہے, ومنافع للناس اور کم فوائد ہیں. تو پھر علماء یہ کیوں کہتے ہیں, یعنی اس میں یہ بیان کر دیا گیا واضح طور پر کہ اس میں بڑا گناہ ہے. پھر علماء یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس آیت سے حتمی طور پر شراب کی حرمت بیان نہیں کی گئی اور شراب سے نہیں روکا گیا بلکہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 سے روکا گیا. تو یہاں مفسرین نے یہ بیان کیا کہ یہاں اصل میں لفظ اسم کا جو معنی ہے وہ ہے فساد. یہاں فساد کو بیان کیا گیا ہے کہ جو شراب پیتا ہے تو شراب پینے سے جو فساد پھیلتا ہے, پھر جو جھگڑے ہوتے ہیں, جو لڑائیاں ہوتی ہیں, جو بندہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا, کسی کو گالی بھی دے دے گا, کسی کا جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم بھی کر دے گا. گھروں کے اندر بندے آتے ہیں, تھوڑی سی بات ہوتی ہے, حال چال پوچھا جاتا ہے, بیوی اتنا ہی پوچھ لیتی ہے کہ آج آپ اتنا لیٹ کیوں ہو گئے, یا کم از کم اتنا ہی پوچھ لیتی ہے آج آپ دوبارہ پی کر آ گئے. تو شوہر جو کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو ہوتی نہیں نشے کی حالت میں, شوہر فوراً سے اسے طلاق دے دیتا ہے. کتنے ہی کیس ہمارے پاس ایسے آتے ہیں کہ جناب وہ میں نشے میں تھا, بس میں نشہ کرتا ہوں, آج بھی میں نے نشہ کیا ہوا تھا اور بس میں گھر آیا اور یہ بات ہوئی اور میں نے بیوی کو طلاق دے دی. اور پھر اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جی نشے میں طلاق کیسے ہوگی. نشے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے. آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے, تھپڑ لگ جاتا ہے نا نشے کی حالت میں بھی, اسی طریقے سے طلاق بھی ہو جاتی ہے. تو یہ غلط فہمی ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی, بلکہ نشے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو جب بندہ شراب پیتا ہے تو شراب کی حالت میں کس طرح وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرتا ہے,
لوگوں کے سامنے جب اس کی کیفیت آتی ہے، اس کی وہ حالت آتی ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑانا ختم نہیں کرتے۔ عرصہ دراز تک وہ آدمی جو ہے یوں سمجھیے کہ اس کے قصے مطلب زبان پہ چڑھے رہتے ہیں، اور ہر خاص و عام اس کے تذکرے کر رہا ہوتا ہے۔ تو شراب پینے والا ایسی حرکتیں کرتا ہے نشے کی حالت میں، نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، اور بعد میں جا کر خود ہی پشیمان ہو رہا ہوتا ہے، خود ہی تعصب کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ اپنے آپ کو حصار میں لے لیتے ہوں اور باہر نکلنا پسند نہ کرتے ہوں، اور آج موبائل اور کیمرے اور سوشل میڈیا کے دور میں بھی بڑے محتاط رہتے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شراب حلال ہو جائے گی۔ انہیں خود غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ یہ محسوس کر رہے ہیں نا کہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جناب یہ معاملات ہو گئے، ہماری یہ کیفیت باہر آ گئی تو ہماری جو ہے جگ ہسائی ہوگی۔ تو یہی تو بیان کیا جا رہا ہے کہ شراب ہے ہی ایسی چیز کہ جو خرابیوں پر مشتمل ہے، بربادی پر مشتمل ہے، فساد پر مشتمل ہے۔ شراب کے اندر ذلت ہے، رسوائی ہے، خرابی ہے، مال کا ضیاع ہے۔ پھر اگلا سبب یہی ہے کہ ذلت و رسوائی بار بار اسے ملتی ہے، بار بار ملتی ہے۔ خود جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ نا شرابی ہے، ذرا بچ کے رہنا۔ کوئی نوجوان اگر کسی کے پاس بیٹھ جائے تو اس کے ماں باپ اسے کبھی نہ بیٹھنے دیں، اور بیٹھنے میں نہیں دینا چاہیے کہ خبردار جو اس کے قریب گئے شراب پیتا ہے۔ تو شراب کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی معاشرے کے اندر، اور چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کا تعلق فطرت سے ہوتا ہے۔ فطرت جب اس چیز کو ناپسند کرتی ہے، حرام سمجھتی ہے، فطرت اس کو غلط سمجھتی ہے، تو لوگ بھی ایسوں سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر شراب کا بگاڑ آپ کو دیکھنا ہو، شراب کی وجہ سے جھگڑے فساد دیکھنے ہوں، تو کسی مغربی ممالک میں رہنے والے سے پوچھا جائے کہ وہاں پر ہفتے اور اتوار کو ویکینڈ پر کیا صورتحال ہوتی ہے، وہاں ہوٹلوں کے اندر، وہاں ٹریفک میں، وہاں اور جو پبلک لائف ہے اور جو معاشرتی زندگی ہے اس میں ویکینڈ پر کیا صورتحال ہوتی ہے، اور جتنی زیادہ صورتحال ہوتی ہے اس میں شراب کا عمل دخل 90% ہوتا ہے۔ تو شراب ایک بہت بڑی خرابی کی جڑ ہے، ام الخبائث حدیث مبارکہ میں سے کہا گیا ہے۔ پھر ایک خرابی علماء نے یہ بیان کی کہ شراب پینے والا اپنے راز کھول دیتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے جناب چلو بھائی، دشمن کا ہتھیار رہا ہے، جاسوسی کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہا ہے کہ جناب ایسا تو کچھ بولے گا نہیں، عقل اور حواس برقرار ہیں اور بڑے مضبوط حواس کا مالک ہے، کوئی راز کھولتا نہیں ہے، تو شراب پلا کر عادی بنایا جاتا ہے شراب پینے کا، اور پھر شراب اور نشے کی حالت میں باتیں پوچھی جاتی ہیں۔ بندہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلو کچھ جاسوسی کر رہا ہے پوچھ لی، بعض اوقات بندہ خود ہی لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں یہ ہے، تو میرے کاروبار میں یہ ہے، تم فلاں یہ ہے، تو فلاں یہ ہے۔ جب عقل ہی برقرار نہیں ہے، عقل وقتی طور پر زوال پذیر ہے، تو پھر یہ ساری خرابیاں تو آنی ہیں، اور ان خرابیوں سے بچنا اور بچانا بے حد ضروری ہے۔ پھر شرابی جو ہے وہ یعنی شراب کی ایک نوسط یہ ہے کہ شراب پینے والا دینی اعتبار سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ایک الگ مخلوق ہوں۔ پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اسے نیکی کی طرف بلائیں تو اسے پہلا خوف یہ ہوتا ہے کہ جی وہ مجھے شراب چھوڑنی پڑ جائے گی۔ وہ مسجد میں نہیں آتا کہ میں نمازی بن گیا تو مجھے شراب چھوڑنی پڑ جائے گی۔ اس کے لیے روزے رکھنا بھی دشوار ہوتے ہوں گے ایک شرابی آدمی کے لیے، ایک اندازہ ہے۔ ایک واقعہ مفسرین نے بیان کیا، نبی اکرم علیہ السلام کے عہد کا ایک واقعہ، کہ ایک شخص کو صرف شراب کی وجہ سے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی۔ آشا نام کا ایک شخص تھا، وہ مدینہ منورہ آیا تاکہ نبی اکرم علیہ السلام سے ملاقات کرے اور حال احوال پوچھے، اور لوگوں کے درمیان ایک شہرت تھی کہ نبی اکرم علیہ السلام موجود ہیں۔ مسلمان تو وہ نہیں تھا، آیا تو مشرکین نے اسے راستے میں روک لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ وہ میں نے سن رکھا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا مت ان کے قریب مت جائیے گا، تجھے نماز پڑھنے کا کہیں گے، یعنی تجھے ایمان کی دعوت دیں گے، ایمان تو قبول کر لے گا، تجھے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس نے کہا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، جب بنایا تو رب تعالیٰ کی بات کرنا ہم پر لازم ہے، تو کوئی حرج نہیں اگر نماز کی دعوت دیں گے تو۔ پھر کہنے لگے کہ
دیکھو وہ تمہیں یہ بھی کہیں گے کہ اپنا مال غریبوں میں خرچ کرو. یہ شخص بھی اس کا جواب بھی اس کے پاس تھا. کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں ہے، جو معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور جو خیر کے کام ہیں ان کے اندر بھلائی ہے، تو اگر مال خرچ کرنے کا حکم دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ وہ زنا سے بھی روکیں گے. اس نے کہا کہ دیکھیں زنا ویسے ایک بے غیرتی کا کام ہے اور ایک رسوائی کا کام ہے، اور میری عمر ویسے بھی 60 سال کی ہو چکی ہے، اب میں کہاں زنا کے قریب جاؤں گا؟ اگر روکیں گے تو اچھی بات ہے، زنا سے روکنا چاہیے. بہرحال یہاں بھی ان کا داؤ نہیں چل سکا. پھر اسے آخری داؤ کے طور پر اس شخص کو مشرکین نے یہ کہا کہ وہ شراب سے بھی روکیں گے. اچھا، شراب سے بھی روکیں گے؟ شراب سے تو میں نہیں بچ سکتا، اور اچھا ایسا کرتا ہوں کہ 1 سال ذرا میں بھرپور طریقے سے مزید لطف اندوز ہو جاتا ہوں. اور اس نے اپنی سواری کا رخ پلٹا. تھوڑی دور چلا تھا کہ سواری نے اسے نیچے گرایا، یہ خود نیچے گرا، اور نیچے گرتے اس کے گردن کی ہڈی ٹوٹی اور وہیں یہ مر گیا. ایمان کس وجہ سے اسے نصیب نہیں ہوا؟ نحوست اعمال کی وجہ سے. اور کس عمل کی نحوست کی وجہ سے؟ شراب کی وجہ سے، کہ شراب کا اتنا رسیہ تھا، اتنا شوقین تھا، اور اتنی لت پڑی ہوئی تھی شراب پینے کی کہ ایمان کی دولت نصیب ہونے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ بنی تو وہ شراب کی عادت بنی. تو شراب محرومیوں کا ایک بہت بڑا سبب ہے. شراب محرومیاں لے کر آتی ہے، بے برکتی لے کر آتی ہے، بہت سارے نیک اعمال سے بندے کو دور رکھتی ہے. تو شراب سے توبہ کیجئے جو شراب کی لت میں مبتلا ہے. جب ہم اخبارات پڑھتے ہیں، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، یعنی وہ قصے کہانیاں جن کا تعلق حقیقی معاشرے سے ہے، بناوٹی قصے کہانیاں نہیں ہوتی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عمرا نے شراب کو اپنا اسٹیٹس بنایا ہوا ہے، اور شراب کو ایک اپنی جو ہے وہ محفل کا ایک حصہ بنایا ہوا ہے. اور وہی سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں تو ہم مہنگی شراب خرید سکتے ہیں، ہمارے پاس آنے والے اس لیے آتے ہیں کہ شراب کی محفل سجتی ہے. ان سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے. دنیا میں آپ مطلب کہ ایک مصنوعی عزت لے کر پھرتے ہیں اور چھپ چھپا کر ایسے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو شراب حرام ہے، شراب سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچے کو بھی بچانا ہے، اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہے. اپنے موضوع کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. آیت مبارکہ میں کے پہلے حصے میں 2 امور پر گفتگو کی گئی، ایک شراب کے حوالے سے، دوسرا جوئے کے حوالے سے. جوا کیا ہوتا ہے؟ جوئے کی ایک موٹی سی تعریف یہ ہے کہ جوئے کی ایک موٹی سی تعریف یہ ہے کہ اپنے مال کو ہلاکت پر اور رزق پر رکھ کر چلنا، یہ جوا کہلاتا ہے. مثال کے طور پر 2 ٹیموں کا میچ ہوتا ہے اور وہ ایک رقم مقرر کر لیتے ہیں کہ جناب رقم ملاتے ہیں پہلے تو خود کہ اگر یہ شخص یعنی جو ٹیم بھی میچ جیتی یہ رقم لے جائے گی. تو ان لوگوں نے اپنی رقم کو ملایا اور ملا کر رزق اور داؤ پر پیش کیا کہ یا تو اس کی ہو جائے گی یا تو اس کی ہو جائے گی. تو جس کے اندر زوال ملکیت کا زائل ہونا، رقم کا ضائع ہونا رزق پر مبنی ہو، تو یہ جو صورت ہے یہ جوئے کی کہلاتی ہے. اور زمانہ جاہلیت کے اندر جوا بہت زیادہ رائج تھا، اعلیٰ درجے کا رائج تھا. یعنی بات بات پر وہ جوا کھیلتے تھے، بات بات پر جوا کھیلتے تھے، یہاں تک کہ انہیں گوشت کی حاجت ہوتی. مطلب گوشت ان کے یہاں مرغوب غذا تھی. صحرا کے اندر پھل فروٹ تو اتنے نہیں ہوتے، گوشت سب سے بڑھ کر مرغوب غذا ہوا کرتی تھی. اب وہ لوگ اونٹ کاٹتے. اونٹ کاٹنے کے بعد مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے کہ کس کس انداز پر وہ یہ جوئے کا گیم کھیلا کرتے تھے. اونٹ کاٹنے کے بعد اس کے 28 حصے کرتے. 28 حصے کرنے کے بعد 28 پرچیاں جو ہے وہ نام لکھ کے لوگوں کے ڈال دیتے، اور ایک شخص جو ہے وہ اس گوشت کی جو حصے تھے یا ڈھیریاں تھیں اس کو سنبھالتا، دوسرا ان پرچیوں کو سنبھالتا. اب پرچیاں جناب نکالی جاتی، نام نکلتا زید کا، وہ گوشت لے کر الگ ہو جاتا، اسے اس کی قیمت نہیں دینی. دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، سب سے آخر میں جس کا نام بچتا
وہ پھر اس پورے اونٹ کی قیمت اس کے ذمہ ہوتی تھی. باقی سب کے سب لوگ مفت میں گوشت لے جاتے اور جس کی آخری دفعہ پرچی نکلتی وہ پھر اس پورے اونٹ کی قیمت کو ادا کرتا. اور یوں اس عمل کے اندر جتنے لوگ شامل ہوتے وہ یعنی رسک پر اپنے آپ کو پیش کرتے کہ جناب اگر یہ 28 لوگ ہوتے تو کسی کو نہیں پتا کہ کس کی پرچی آخر میں نکلے گی، اور جس کی پرچی آخر میں نکلے گی بہرحال اسے قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو یوں قیمت کا ادا کیا جانا ایک رسک پر مبنی تھا. یہ کام ہو گیا تو میرا یہ مال چلا جائے گا ورنہ نہیں جائے گا. یہی جوئے کی بنیاد اور صورت ہوتی ہے. جوئے کی سینکڑوں کیا ہزاروں صورتیں ہوں گی لیکن اس تعریف سے باہر نہیں ہوں گی. یہ تعریف اتنی جامع ہے کہ جوئے کی تمام صورتوں کو یہ جمع کرتی ہے اور تمام پر حکم لگاتی ہے. مفسرین نے، علماء نے، محدثین نے بڑی تفصیل کے ساتھ جوئے کے حوالے سے گفتگو کی کہ جہاں بھی یہ صورت پائی جائے گی، یہاں تک کہ بچے جو کنچے کھیلتے ہیں جس کو بلورے کہتے ہیں کہ جناب ہم کھیلتے ہیں اور جو جیتے گا اسے 2 بلورے مل جائیں گے، 2 کنچے مل جائیں گے، اور جو ہارے گا اسے دینے پڑیں گے، یہ بھی جوئے کی صورت ہے. تو یوں کھیل تماشوں کے اندر جوئے کی زیادہ صورت پائی جاتی ہے. تاش کے اندر، لڈو کے اندر، شطرنج کے اندر 2 طرح سے یہ گیم کھیلا جاتا ہے. بعض اوقات جوئے کے بغیر کھیلا جاتا ہے، بعض اوقات جوئے کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو جوئے کے ساتھ کھیلتی ہے. جوا حرام ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں وہ کریم بورڈ ہیں، پھر وہ ڈبو ہیں، نہ جانے کون کون سے گیم ہیں کہ جن کی دکانیں ہمارے گلی محلوں میں، ہماری بستیوں میں کھلی ہوتی ہیں اور زیادہ تر نوجوان لڑکے وہاں جا کر یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. جو کچھ انہیں تھوڑی بہت جیب خرچ ملتی ہے وہ ساری کی ساری جا کے وہاں صرف کر دیتے ہیں. پھر رقم کم پڑتی ہے پھر کسی اور طریقے سے وہ نکالنا پسند کرتے ہیں. یا اگر ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کافی مال ہے وہ بھی جا کے جوا کھیل رہا ہوتا ہے. اب جوا جو ہے وہ جاہلیت کا کام ہے، مطلب کہ وہ کام ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا اور دین اسلام نے اس سے روکا. جو نہیں روکتے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو زمانہ جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیوی، اپنے مکان، اپنے مال، ان سب کو جوا پہ لگا دیتے تھے. ہار جاتے تھے تو بیوی حوالے کر دیا کرتے تھے، مکان حوالے کر دیا کرتے تھے، اپنا مال حوالے کر دیا کرتے تھے. تو اتنی زیادہ جوئے کی لت ہوتی تھی. جوا اصل میں ایک نفسیاتی مرض ہے جس کی بنیاد لالچ پر ہے. بندہ لالچ کے اندر اتنا مطلب کہ مگن ہو جاتا ہے کہ مخبوص الحواس ہو جاتا ہے، اسے پھر ہوش نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوا کھیلنے والے پھر کس قدر ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے ہیں، کس قدر معاشرے کے اندر بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. ایک صاحب ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب اچھے بھلے امیر آدمی اور اچھی بھلی کوٹھی میں رہتے تھے اور بڑا ان کا کام تھا. اچانک پتہ چلتا ہے کہ سخت پریشان ہیں. پوچھا کیوں پریشان ہیں؟ پتہ چلا کہ بیٹے نے ایک نیا کام شروع کیا، جواریوں کی صحبت اختیار کر لی اور جوا کھیلتا رہا. شروع میں تو کچھ ملا اور جو شروع میں ملا اس سے اس نے ایک گھر بھی لے لیا خفیہ طور پر، کسی کو پتہ نہیں تھا، گاڑی بھی لے لی، کماتا گیا. اور اس کے بعد جب پاسا پلٹا تو اب جناب وہ گھر بھی گیا، وہ گاڑی بھی گئی. پھر اس لالچ میں کہ تھوڑا اور آ جائے گا، اور کھیلا اور مقروض ہوا، اور کھیلا اور مقروض ہوا، اور کھیلا اور مقروض ہوا. میں کوئی 1500 سال پرانی بات نہیں کر رہا، 1-2 سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ جو میرے علم میں آئی اور تازہ واقعہ ہے. اور اتنا مطلب کہ مقروض ہو گیا کہ اسے فرار ہونا پڑا. اب اس طرح کا اڈا چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بدماش ہوتے ہیں. وہ عام طور پر شریف لوگوں کا تو کام ہی نہیں ہے یہ، مطلب کہ چھٹے ہوئے بدماش ہوتے ہیں اور نامی گرامی بدماش ہوا کرتے ہیں. اب وہ لوگ رقم کی وصولی کے لیے جناب اسے گھر پر آئیں، والدین کو دھمکیاں دیں. والدین شریف النفس لوگ، عزت دار لوگ، ان کے لیے سب سے بڑا دھچکا تو یہ تھا کہ ان کا بیٹا جوا کھیلتا رہا. پھر جب مالی نقصان سامنے آیا تو یوں سمجھیں کہ ان کے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی وہ سب کچھ بیچ کر بھی وہ مالی نقصان پورا نہیں ہو سکتا تھا. اتنا بڑا مالی نقصان ہوا. تو جوئے کے اندر کیا خرابیاں ہیں؟ جوئے کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے
کہ انسان آسان طریقے سے اور توہم کے طریقے سے مال حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی ایک تو حقیقی اسباب ہوتے ہیں نا کہ بندہ حساب کتاب کرتا ہے کہ میں یوں کام کروں گا، یوں کاروبار کروں گا اور یوں محنت کروں گا، یوں پلاننگ کروں گا تو کاروبار شروع ہوگا، گروتھ ہوگی، کاروبار آگے بڑھے گا، مجھے نفع ہوگا. لیکن جوئے کے اندر ایک توہم ہوتا ہے، بس مال آ جائے، محنت نہ کرنی پڑے. جوئے کی لت بندے کو سست کر دیتی ہے، اسے جو ہے وہ بگاڑ دیتی ہے، اسے محنت کرنے پر آمادہ نہیں ہونے دیتی اور بندہ سمجھتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے وہ مالدار ہو جائے اور اس چکر میں دن بدن وہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے. اگر وہ امیر بھی ہو جائے تو کیا کرے گا؟ جوئے کی جو آمدنی ہے وہ مال حرام ہے. حکم یہ ہے کہ جس سے لیا ہے اسی کو واپس کرنا ضروری ہے. ملکیت بھی اس سے ثابت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ملک خبیث بھی ثابت نہیں ہوتی. تو جوئے کا جو معاملہ ہے انتہائی سخت ہے. پھر ایک اور بات جو مفسرین نے بیان کی وہ یہ بیان کی جوئے کی خرابیوں کے تعلق سے کہ جوئے کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ اس سے بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ جواری جو ہیں وہ ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں اور ویسے بدماش لوگ ہوتے ہیں، کوئی زدہ لوگ نہیں ہوتے. ان کی لڑائیاں، ان کے اندر بغاوت، بغض اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. آیت مبارکہ اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل العفو، آپ فرما دیجیے، معاف کیجیے گا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اللہ کے راہ میں کتنا خرچ کریں. تو فرمایا گیا قل العفو، جو کچھ باقی بچتا ہے سارا خرچ کر دیں. ابتدائے اسلام میں یہی حکم تھا کہ انسان کی حاجت پوری ہو گئی، جو کچھ بچا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. لیکن یہ حکم زکوٰۃ کا حکم آنے کے بعد منسوخ ہو گیا. قرآن پاک کے بعض احکام ایسے ہیں جو منسوخ ہیں. قرآن پاک میں تلاوت ہوتی ہے، قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، لیکن اور بعض آیات ایسی ہیں جس نے ان کا حکم منسوخ کر دیا. یہ جو اگلا حصہ ہے اس کا تعلق اسی کیٹیگری سے ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کذالک یبین اللہ لکم، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ رب العزت تمہارے لیے نشانیاں کھلی طور پر بیان کرتا ہے لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سوچو، غور و فکر کرو، تدبر کرو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہمارے معاشرے کو، ہمارے گھروں کو، ہماری آل و اولاد کو ان تمام معاشرتی رذائل سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے. گزشتہ گناہ معاف، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب